فرمایا کہ جو آدمی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے خاطر وہ حرام کو منہ نہیں لگاتا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں من امرہ یسرا، تقوی کا فائدہ، گناہ سے بچنے کا فائدہ اللہ آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا ہی اپنی شان کے مطابق، دنیا کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں، زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان گناہ سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جو رمضان کا مقصد تھا، جو رمضان کا اصل مقصود تھا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو تنگی سے نجات دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، تم نے زندگی کے اندر گناہ سے بچنے کا مادہ پیدا کر لیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا، وہاں سے تمہارا ذہن بھی نہیں جا سکتا، تمہارا ذہن اس طرف رسائی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا، اللہ رب العزت اتنا رزق دے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم سب لوگ چھوٹے تھے تو زندگی کے اندر کیا تھا؟ روپیہ پیسہ کہاں تھا؟ نہیں تھا۔ کیا کسی کو پتا تھا کہ میں آگے چل کے کروڑ پتی بن جاؤں گا؟ کیا کسی کو پتا تھا کہ میں آگے چل کر 1 لاکھ پتی بن جاؤں گا؟ کس کو معلوم تھا میرے گھر عالی شان ہو جائے گے؟ کس کو معلوم تھا میری زمینیں ہو جائے گی؟ لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر اور گناہ سے بچنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمارے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو روزہ رمضان یہ جو چلا گیا یہ ہمیں سبق دے گیا اور بتلا گیا کہ زندگی کے اندر تقوی ہوگا تو زندگی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تقوی کی مثال نہیں ملتی، تقوی کی مثال نہیں ملتی۔ تقوی کتنا کہ راستے میں جا رہے ہیں ہاتھ میں چھاتا ہے، راستے میں جا رہے ہیں ہاتھ میں چھاتا ہے۔ چھاتا کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو آدمی بارش سے بچنے کے لیے لیتا ہے یا دھوپ سے بچنے کے لیے لیتا ہے، دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ لیکن خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ چھاتے کو گرمی سردی کیا بلکہ دھوپ کے علاوہ بھی سردی کے موسم میں بھی لے کر چلتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت چھاتے کا مقصد تو بارش سے بچنا ہوتا ہے، چھاتے کا مقصد دھوپ کی تپش سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، حضرت سردی کا زمانہ چل رہا ہے، سردی ہے اور سردی میں تو آدمی دھوپ کی تمنا کرتا ہے اور آپ اس میں چھاتا لے کر جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا سبب ہے؟ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مقصد چھاتا کو لینے کا سردی کے موسم میں یہ ہے کہ جب میں راستے سے جاتا ہوں اور راستے سے گزرتا ہوں اور جو ہے بازار کے اندر گزرتا ہوں، اگر مجھے کوئی غیر محرم نظر آ جاتی ہے اور دور سے میری نظر پڑ جاتی ہے تو میں اس کی طرف چھاتا کر لیتا ہوں تاکہ میری نگاہ اس غیر محرم کے چہرہ تو بہت دور کی بات غیر محرم کے کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے۔ کتنا بڑا تقوی ہے! غیر محرم کا چہرہ صورت بہت دور کی بات اس کے کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے، اس لیے چھاتا لے کر چلتا ہوں اور جس طرف عورت ہوتی ہے اس طرف چھاتا کر لیتا ہوں، نہ اس کے کپڑے بیکتے ہیں، نہ صورت بیکتی ہے، نہ چہرہ بیکتا ہے، نہ ادھر ذہن جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے رمضان کا مقصد، یہ ہمیں رمضان کا مقصد دکھلا رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کی دکان اور لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن لکھا ہے کہ بارش کا موسم ہو گیا اور بارش کا موسم، سخت بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، یعنی دن کے اندر اندھیرا چھا گیا، بالکل کالے کالے بادل، شام کا ٹائم ہے، کالے کالے بادل نظر آنے لگے، اندھیرا ہو گیا۔ لائٹ کا زمانہ تو نہیں تھا اس وقت میں، بجلی کا زمانہ تو نہیں تھا،
جب کالے بادل چھا گئے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کپڑے کی تجارت اور دکان وغیرہ جو بھی تھی بند کر دی. لوگوں نے پوچھا حضرت ابھی تو وقت نہیں ہوا, ابھی تو کوئی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے, ابھی مغرب کا بھی ٹائم نہیں ہوا, روزانہ آپ اس وقت بند کرتے ہو مغرب کے ٹائم یا عصر کے ٹائم, آج آپ نے جلدی بند کر دی دکان, کیا مسئلہ ہے, کیا سبب ہے, کہیں جانا ہے, کہیں سفر کرنا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, میری دکان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بادل آ رہے ہیں, کالے بادل آ رہے ہیں, روشنی کم ہو رہی ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی گاہک کپڑا لینے والا میری دکان پر آ جائے اور اس کو روشنی میں اچھا کپڑا نظر نہ آئے, وہ بیکار کپڑا لے جائے اچھا سمجھ کر. کیوں؟ کیونکہ اندھیرے میں بہت سی چیز نظر نہیں آتی, یعنی وہ کپڑا لے جائے اچھا سمجھ کر, حالانکہ وہ کپڑا اس کوالٹی کا نہ ہو, لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جائے. مجھے پسند نہیں کہ اس اندھیرے کی وجہ سے کپڑا لینے میں کوئی غلطی کر دے. اگر کسی نے کپڑے میں دھوکہ کر دیا تو کل کو اللہ میرے سے سوال کرے گا. اس لیے آج میں نے دکان بند کر دی تاکہ لینے والے کو دھوکہ نہ مل جائے. لینے والے کے آنکھوں میں جو روشنی ہے اس کی کمی کی وجہ سے اور آسمان کی وجہ سے وہ اعلیٰ کوالٹی کا کپڑے کی بجائے دوسرا کپڑا لیتا جائے بھول میں, مجھے یہ پسند نہیں. اس لیے آج میں نے دکان کو بند کر دی. یہ دیکھیے تقویٰ, صحابہ اکرام کا تقویٰ دیکھیے, ان کی زندگی دیکھیے, سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر ہے. لہٰذا ہمیں یہ رمضان کا پیغام سنانا ہے, رمضان کا پیغام ہمیں دے رہا ہے تقویٰ کرو, تقویٰ اختیار کرو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے, ہم نے رمضان میں روزے رکھے, تراویح پڑھی, تسبیح, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, عبادات سب کی ہے, اب ہمیں اسے قبول کرانا ہے. ہمیں کیسے معلوم ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزوں کے بعد, رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی نمازوں کا شوق باقی ہے, رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی عبادت کا شوق باقی ہے, تو رمضان کی عبادتیں قبول ہے, رمضان کے روزے قبول ہے, رمضان کی زکاتیں قبول ہے, رمضان کے صدقات قبول ہے, رمضان کی عبادات قبول ہے. اور اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی پھر سے شیطانی ہوس کے اندر گزر رہی ہے تو سمجھ لینا پھر ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں, اس کا ہمیں پھر علم نہیں ہے. آج ہماری ہندوستان کے اندر یہی حالات ہے. عید ہوتی ہے تو نمازی غائب ہو جاتے ہیں, عید ہوتی ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہے, رمضان ہوتا ہے نہ جانے نمازی کہاں سے, کہیں زمین نکل جاتی ہے کیا, آسمان نکل, نہیں, ہمارے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہے. رمضان گزرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں بس سارا معاملہ ختم, ساری عبادت ختم. ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت 1 مہینے کے لیے ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت 1 مہینے کے لیے ہے. شریعت 1 مہینے کے لیے نہیں ہے, شریعت تو پوری زندگی کے لیے ہے, شریعت تو پورے سال کے لیے ہے, شریعت تو موت تک کے لیے ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھے, عبادتیں کی, ان عبادت